لیے حلال ہے۔ اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اور اس پر 1000 مرتبہ بھی تکبیر پڑھ لی وہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ مشرکین مکہ کوئی بھی جب ان کی فصل تیار ہوتی تو اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ پہلا حصہ اللہ کے لیے رکھتے، جب تک یہ اللہ کے لیے نکال نہ لیتے اس وقت تک گھر میں بھی وہ چیز نہیں لاتے تھے۔ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ مشرک کافر جو اللہ کی توحید کا منکر ہے، جو مسلمان ہی نہیں، وہ جب بھی کوئی فصل تیار ہوتی سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکالتا تھا۔ تو یہ چیز ان سے ہم نے لینی ہے، سبق ہے یہ ہمارا۔ اور دوسرا حصہ وہ بتوں کے نام کا نکالتے، پھر تیسرا حصہ وہ اپنے نام کا نکالتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ ترتیب فرمائی ہے کہ ان کو چاہیے ایک اللہ کے نام کا نکالیں، باقی اپنے لیے، غیر اللہ کے نام کا حصہ نہیں نکالنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں 8 ازواج، بھیڑ، بکرا، اونٹ اور بیل، اسی طرح یہ نر اور مؤنث، یہ تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہے۔ ان کے نر بھی اور یہ مادہ بھی، یہ جانور اللہ نے تمہارے لیے حرام کیے ہیں، حلال کیے ہیں۔ کل کے درس میں آیا تھا کہ جو چیزیں حرام تھیں، آج کے درس میں آیا جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی چیز فرما رہے ہیں کہ تم کبھی بھی موت تک اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر کی وجہ سے کبھی بھی قتل نہ کرنا، کیونکہ روزی اللہ نے دینی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب نہیں جانا۔ بے حیائی کے قریب کا مطلب یعنی قریب جاؤ گے تو بے حیائی کر بیٹھو گے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں تم قریب ہی نہ جانا، سبب بھی اختیار نہ کرنا کہ بروں کی صحبت میں جب آدمی بیٹھے گا تو لازمی بات ہے برا بنے گا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو ہی نہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی نفس انسان کو قتل نہ کرنا۔ قتل کرنا جیسے پہلے گزرا، اللہ 5 طرح کے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ نمبر 6، اللہ فرما رہا ہے یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ سگا باپ فوت ہو گیا، یتیم بچے چھوڑ کے گیا، اب جو ہے اس بچے کے چاچے یا رشتہ دار قریبی کہیں اب ہمارے مزے ہو گئے، ہماری جداد نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو تم کھاؤ گے نا وہ آگ میں پیٹ میں آگ بھرو گے۔ ما یأکلون فی بطونہم نارا، جو کچھ بھی کھاؤ گے پیٹ میں آگ ہوگی تمہارے، تم مال نہیں کھاؤ گے۔ اگلی چیز اللہ فرما رہے ہیں کیل، یعنی جب بھی ناپنے تولنے کی باری ہے تو پورا پورا دینا ہے۔ 1000 گرام کلو تو 1000 ہی دینا ہے، بلکہ بڑھ کے دینا ہے۔ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بڑھ کے دے گا ہے 1000 گرام سے، یعنی 10 گرام بھی اوپر دے گا اللہ اس کی روزی بڑھائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ ساتھ ہمسایوں کی روزی بھی بڑھائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ جب تم کوئی بات زبان سے نکالو تو عدل کی بات نہیں کرنا، حق بات نہ کرنا، کبھی بھی حق کی بات کرنا، چاہے تمہارا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے بہت ہی زیادہ قریبی دوست اور قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہ کہنا۔ اگلی چیز اللہ فرما رہے ہیں جب بھی تم کسی کے ساتھ وعدہ کرنا تو پھر اس کو پورا کرنا، ورنہ وعدہ کرو ہی نہ، کرنا ہے تو پورا کرو۔ سورۃ الاعراف، الاعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیانی جگہ کو، یعنی قیامت کے دن جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اسے کہتے ہیں الاعراف۔ چونکہ اس صورت میں اعراف والوں کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کی مناسبت سے اللہ نے صورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا۔ شروع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر جنت میں
گئے، پھر اللہ نے ایک درخت سے روکا تھا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اجتہادی خطا کی وجہ سے اس جیسے کسی اور درخت سے چکھ بیٹھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم سے کپڑے اتار دیے، فوراً یہ اپنے جسم کے ساتھ جو ہے درختوں کے پتوں کو چپکانے لگے۔ شرم و حیا پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اکیلا آدمی کمرے میں ہو تب بھی وہ کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہے، اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک حیا کے خلاف، شرم کے خلاف۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فوراً درختوں کے پتوں کو چپکانے لگے، اور پھر اللہ نے فرمایا اب تم دنیا میں یعنی زمین پر چلے جاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، 1000 سال تک اللہ کے بارگاہ الہی میں روتے رہے، اور یہ گناہ نہیں کیا تھا، اجتہادی خطا ہوئی تھی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام مجتہد تھے، نبی تھے، تو خطا ہوئی تھی یعنی اجتہادی خطا۔ اور مجتہد اگر اجتہادی خطا کرے اس پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں، گناہ نہیں دیتے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں لباس جو یہ کپڑے ہیں نا، یہ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے انسانوں کی کاریگری نہیں، یہ ہم نے آسمانوں سے تمہارے لیے نازل فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ تم خوبصورت نظر آؤ، اور تمہارے جو ہے یواری تمہارے ستر کو یہ چھپا لے۔ 2 فائدے، ایک تو ستر کو چھپائے، دوسرا کپڑوں کے بغیر آدمی ننگا نظر اچھا نہیں لگتا، تم کپڑوں کے ساتھ خوبصورت لگتے ہو، اس لیے ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں تاکہ خوبصورت نظر آئیں۔ تو فرمایا یہ خوبصورتی کے لیے اللہ نے کپڑے بنائے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں مشرکین مکہ جو ہے بیت اللہ کا طواف ننگی حالت میں کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرنا ہے، اور اللہ پر یہ الزام لگاتے۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے، ہم نے ان کو نہیں کہا کہ تم بیت اللہ کا طواف ننگے کرو، بلکہ یہ تو عین بغیرتی ہے اور بدتمیزی ہے اور بے حیائی کا کام ہے بیت اللہ کا طواف ننگے کرنا۔ مفسرین کرام نے اس آیت سے یہ نکالا کہ جس طرح ننگے حالت میں طواف کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ فرما رہا ہے جب بھی مسجد میں آؤ تو خوبصورت بن کے آؤ۔ اس لیے تو فرمایا کہ پیاز نہیں کھا کے آنا، کچا لہسن نہیں کھا کے آنا۔ کیوں فرمایا؟ تاکہ ساتھ والے نمازیوں کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو، جسم پہ پسینہ نہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام۔ کیوں؟ تاکہ تکلیف نہ ہو کسی کو، فرشتوں کا ماحول ہے، خوبصورت بن کر آؤ۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو۔ آگے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے واقعات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت قوم صالح علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، پھر آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ۔ 6 نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو بڑا سمجھایا۔ جب قوم نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مختلف عذابات میں کسی قوم پر چیخ کا عذاب آیا، کسی قوم کی زمین کو پلٹا کر دیا، کسی قوم کو اندھا کیا گیا، کسی قوم کے اوپر جو ہے طوفانی بارش کی گئی۔ تو مختلف عذابات میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو پکڑا۔ 9ویں سپارے کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہے، صبح درس کے اندر بھی وہی چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل پر ہم نے بڑی نعمتیں کی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ جب انکار کیا، حد سے کراس کیا، پھر ہم نے ان کے اوپر 9 طرح کے عذابات بھیجے۔ طوفان کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا عذاب آیا، اور اسی طرح مینڈک کا عذاب آیا، اور جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے کے سارے عذابات کیوں آئے؟ کیونکہ انہوں نے حد کراس کر دی۔ پھر آخر میں جب انہوں نے توبہ استغفار کی، پھر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں کوئی کتاب چاہیے جس پر ہم عمل کریں، آپ اللہ سے کوئی کتاب لے کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہاڑ پر بلایا، 30 دن کا اعتکاف فرمایا۔ 30 دن جب گزر گئے، پھر اللہ نے فرمایا 10 دن کا اعتکاف اور کرو۔ ٹوٹل 40 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر اللہ نے تورات کتاب دی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اب اپنی قوم کو یہ سناؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، قوم بگڑ گئی۔ پہلے خود ہی کہا تھا کتاب چاہیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے بگڑ گئی۔ یہ تو مشکل بہت ہے، یہ تو مسئلہ ہی بڑے مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا۔ اللہ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اصل میں پہلی مرتبہ تم نے یہ باتیں سنی ہیں، پہلی مرتبہ احکامات سنے، اس لیے تمہیں مشکل لگ رہا ہے۔ 1-2 مرتبہ جب عمل کرو گے یہ چیزیں تمہارے لیے
آسان بن جائے گی، اس لیے تمہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ فرما رہے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء آخری نبی بن کر آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں پہلے جتنے بھی انبیاء آئے کوئی ایک بستی کی طرف آتے، کوئی علاقے کی طرف، کوئی قوم کی طرف آیا کرتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے امام بن کر آئے، نبی بن کر آئے ساری کائنات کے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ فرما رہے اے نبی اپنی امت کو اس آدمی کا واقعہ سنائیے جو بہت بڑا نیک تھا، جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ، جس کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے تھے۔ جو ایسے ہی وہ ہاتھ اٹھاتا، اس کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی اور اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا کہ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ ادھر جب مخالفین کو پتہ چلا یہ جو ہے بلعم بن باعورہ کے پاس آ گئے، انہوں نے سوچا کہ بلعم بن باعورہ کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ دعا قبول ہوتی، لہٰذا ہم بلعم بن باعورہ سے کہتے ہیں تم جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بد دعا کرو تاکہ وہ ہمارے ساتھ جنگ نہ کر سکیں۔ بلعم بن باعورہ نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، وہ بہت بڑے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ایمان والے ہیں، سچی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور غلط باتوں سے تمہیں روکتے ہیں، میں اس نبی کے خلاف کوئی بد دعا نہیں کر سکتا۔ قوم نے بڑا اصرار کیا لیکن یہ شخص نہ مانا، پھر قوم نے جو ہے مشورہ کر کے بہت بڑی رقم دی، لالچ، بہت بڑا اونٹوں سے لدا سامان دیا، پیسے دیے، اس وقت کی کرنسی دی۔ یہ شخص اب لالچ میں آ گیا اور اس نے بد دعا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی بد دعا کرنے کے لیے جو الفاظات اس نے سوچے تھے وہی الفاظات جیسے ہی منہ سے نکالنے لگا وہ اس کے اور اس کی اپنی قوم کے خلاف نکل گئے۔ اللہ بولنے زبان بولنے میں اللہ کی محتاج ہے، کیا بولوا ہے تو اللہ یہ کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بد دعا رہا، لیکن ہو اپنی قوم کے خلاف گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا جیسے ہی اس نے بد دعا کی اس کا نیچے کا ہونٹ سینے کے ساتھ اور اوپر والا ہونٹ پیچھے سے کمر کی طرف اللہ نے لٹکا دیا، اور یہ پھر پوری زندگی جو ہے کتے کی طرح سسکتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتا صرف بھوک کی حالت میں سسکتا ہے، زبان نکالتا ہے، لیکن یہ بلعم بن باعورہ کا ہم نے وہ دنیا میں حال کیا ہے، یہ بھوک حالت میں بھی اسی طرح سسکتا رہے گا اور بھوک نہ ہونے کیا ہر حالت میں یہ اسی طرح کتے کی طرح پوری زندگی سسکتا رہے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد زبانی نکالنے کا رزلٹ اللہ نے دنیا میں بتا دیا۔